ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک عورت کی زندگی کن مشکلات سے بھری ہوتی ہے، اس کا اندازہ تو مجھے اپنی اماں کو دیکھ دیکھ کر شروع سے ہی ہو چکا تھا۔ لیکن میری زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا جس نے مجھے سر سے پیر تک مشکلوں اور مصیبتوں کی دلدل میں دھکیل دیا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ لڑکی ہونا بھی اس دنیا میں سب سے بڑا جرم ہے، جس کی سزا شاید مجھے مرنے تک ملنی تھی۔ وہ وقت میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دور تھا۔ کاش میں وہ سب کچھ دیکھنے سے پہلے ہی مر جاتی تو میرے دل میں خون کے رشتوں کے لیے اتنی نفرت پیدا نہ ہوتی۔ میرا نام سمرین ہے۔ آج سے قریب 25 سال پہلے ہماری زندگی بالکل بھی ایسی نہیں تھی جیسی اب میں گزار رہی تھی، بلکہ 25 سال پہلے میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزارتی تھی۔ ہمارا گھر ایک چھوٹے سے قصبے میں تھا۔ یوں تو یہ قصبہ ایک بڑے شہر کا حصہ تھا، مگر سائڈ ایریا میں ہونے کی وجہ سے ہمارے قصبے کا ماحول اور وہاں بنے ہوئے گھر بھی کچھ الگ ٹائپ کے تھے۔ چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں میں سے گزرتے ہوئے تنگ راستے کب کس طرف نکل جاتے تھے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ایسی ہی ایک چھوٹی سی گلی میں ہمارا چھوٹا سا گھر تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہاں آبادی نئی نئی تھی۔ تب میرے ابا اپنے گاؤں سے شہر کمانے کی خاطر آئے تھے۔ گاؤں میں میرے دادا کی کچھ زمینیں تھیں جنہیں بیچ کر باقی بھائیوں کے ساتھ ساتھ کچھ حصہ ابا کو بھی ملا تھا۔ زمین کا سودا ہونے کے بعد جو پیسے ابا کے ہاتھ آئے تھے، انہوں نے ان پیسوں سے اپنا کاروبار کرنے کا ارادہ کیا اور یہ سوچ کر شہر کا رخ کیا کہ وہاں پر ترقی کے موقع بھی زیادہ ہوں گے۔ شہر آنے کے بعد ابا نے اپنا سارا پیسہ ایک چھوٹے سے ہوٹل کو چلانے میں لگا دیا۔ اس وقت یہ علاقہ آس پاس کے گاؤں، بڑے شہر اور ہائی وے سے قریب تھا، اسی لیے ابا نے ہائی وے کے قریب ایک چھوٹے سے ہوٹل کی جگہ خریدی اور وہاں پر چائے پانی کے ساتھ ساتھ دال روٹی کا انتظام بھی کر لیا۔ آہستہ آہستہ جب ہوٹل چلنا شروع ہو گیا تو ابا نے چاول اور سبزی بھی ہوٹل میں پکانی شروع کر دی اور صرف 3 مہینے کے اندر اندر ہی 2-4 کاریگر بھی اپنے ساتھ رکھ لیے۔ ہوٹل ترقی کر رہا تھا، ابا بڑی خوش تھے اور اس وجہ سے ابا کے گھر والے بھی بہت خوش تھے کہ ان کے ایک بیٹے نے شہر میں قدم جمانا شروع کر دیے تھے۔ مگر وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ابا کے آگے بڑھنے کو بالکل بھی برداشت نہیں کر رہے تھے۔ حسد اور جلن کے مارے انہوں نے دادی کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ اس طرح تو تمہارا بیٹا تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دادی بھی اپنے باقی بیٹوں اور بہوؤں کی باتوں میں آ گئیں۔ انہوں نے گاؤں کی ایک لڑکی سے ابا کی شادی طے کر دی۔ انہوں نے اس بارے میں ابا سے اجازت تک نہیں لی۔ ابا ہر ہفتے ایک چکر گاؤں میں اپنی ماں کے پاس ضرور لگاتے تھے، جو اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ وہاں رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ جب ابا اپنی اماں سے ملنے گاؤں گئے تو انہوں نے ابا کو یہ اطلاع دی کہ میں تمہاری شادی گاؤں کی ایک لڑکی کے ساتھ طے کر چکی ہوں۔ یہ سن کر ابا بڑے حیران ہوئے، مگر وہ دور اچھا تھا، ماں باپ کے حکم کو ماننا اپنا فرض سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے ابا نے چپ چاپ ماں کے سامنے سر جھکا دیا اور اس بات کے تقریباً 1.5-2 مہینے بعد ابا کی شادی میری اماں سے ہو گئی۔ لیکن ابا نے یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ شادی کے کچھ عرصے بعد اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ شہر لے جائیں گے، مگر وہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے چپ تھے۔ شادی کے بعد اماں شروع کے 3 مہینے تک تایا اور تائی کے گھر میں ہی رہنے لگی تھیں، کیونکہ وہیں پر دادی تھیں۔ دادی کو تو ابا سے محبت تھی، لیکن تایا اور تائی لالچ میں تھے، کیونکہ ابا ہر ہفتے اچھے خاصے پیسے اپنے بھائی کے ہاتھ میں رکھ کر آتے تھے، اور جب ابا کی شادی اماں سے ہوئی تب بھی ابا نے اس سلسلے کو جاری رکھا تاکہ ان کی ماں اور بیوی کو کسی قسم کی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تایا اور تائی بھی میری اماں کا بڑا خیال رکھتے تھے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی وجہ سے ابا میری اماں کو اپنے ساتھ شہر لے جائیں اور تایا کے ہاتھ میں ہر ہفتے آنے والا مفت پیسہ بند ہو جائے۔ میری اماں ویسے بھی بڑی سیدھی سادی لڑکی تھی، کبھی گاؤں سے باہر گئی ہی نہیں تھی۔ اماں کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور اکلوتے بھائی بھاوج نے ان کی شادی صرف 19 سال کی عمر میں ہی میرے ابا سے کروا دی تھی، وہ بھی صرف اس لیے کہ جوان بہن کے بوجھ سے وہ آزاد ہو جائیں۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میری اماں چپ چاپ اپنے شوہر کے بغیر جیٹھ کے گھر میں رہنے پر مجبور تھیں۔ وہ جیٹھانی کے ساتھ گھر بھی سنبھالتیں اور اپنی ساس کی خدمت بھی کرتی تھیں۔ ایک ہفتے بعد جب ابا اپنی ماں اور بیوی کے پاس گاؤں جاتے، وہ صرف 1 دن اور 1 رات کے لیے رکتے تھے۔ تب میری اماں اس کمرے میں سوتی تھیں جو شادی کے بعد ان کو ملا تھا، ورنہ پورا ہفتہ وہ دادی کے پاس ان کے کمرے میں ہی سویا کرتی تھیں۔ ابا 1 دن سے زیادہ کبھی بھی نہیں رکتے تھے، کیونکہ ہوٹل کا سارا کام 1 دن کے لیے انہیں کاریگروں پر چھوڑنا پڑتا تھا۔ ہوٹل چونکہ ہائی وے کے پاس تھا، اسی لیے رات کے وقت بھی کھلا رہتا تھا اور ابا ایک لڑکے کے ساتھ ساری رات ہوٹل چلاتے تھے
اور اسی کے پیچھے والے کمرے میں رہتے بھی تھے۔ پھر شادی کے صرف 2 مہینے بعد ہی ابا کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ماں کے بعد اپنی بیوی کو بھائی بھاوج کے گھر چھوڑنے کا کوئی جواز بنتا نہیں تھا۔ ابا کا ہوٹل 6 مہینے سے چل رہا تھا اور اچھی خاصی آمدنی تھی، اور ابا نے پہلے ہی یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ شہر میں اپنے ساتھ ہی اپنے بیوی بچوں کو رکھیں گے۔ اس لیے ہائی وے کے قریب ہونے والی نئی آبادی میں سستے دام پر ابا نے 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا تھا۔ اس وقت وہ گھر بھی نئے بنے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے 4-6 مہینے میں ہی ایک پورا قصبہ بن چکا تھا۔ ابا نے وہاں پر گھر اسی لیے خریدا تھا کیونکہ ایک تو جگہ سستی ملی تھی، دوسری اہم وجہ یہ بھی تھی کہ وہ قصبہ ہوٹل کے بالکل ہی قریب تھا۔ لیکن ابا چاہتے تھے کہ جو گھر انہوں نے خریدا ہے اس کے آس پاس رہائش ہو جائے، اس کے بعد ہی وہ اماں کو وہاں پر لائیں گے۔ تب تک ابا نے اس بات کا ذکر اپنے بھائی بھاوج یا دوسرے بھائیوں سے نہیں کیا تھا، بلکہ اماں کو بتانے کے بعد انہیں بھی تلقین کی کہ اس بات کو اپنے تک ہی محدود رکھیں، اور اماں نے ابا کی اس بات کو اپنے پلو سے باندھ کر رکھا۔ اماں ویسے بھی ابا کی کسی بات کو نہیں ٹالتی تھیں، کیونکہ ابا نے کبھی اماں کو کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ وہ سیدھی سادی سی لڑکی شادی کے بعد ابا کے ساتھ بہت خوش تھی۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب دادی کو گزرے ہوئے بھی 1 مہینہ ہو گیا تھا، اور اس 1 مہینے میں ابا نے دیکھا کہ جو گھر انہوں نے خریدا تھا وہاں پر اچھی خاصی آبادی ہو گئی تھی، لوگ اپنی فیملیز کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ تو ابا نے بھی اماں کو اپنے ساتھ لانے کا ارادہ کر لیا، اور جب انہوں نے اس بات کا ذکر اپنے بڑے بھائی سے کیا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئے اور کہنے لگے، کیا تجھے ہم پر بھروسہ نہیں ہے؟ یہاں ہم تیری بیوی کے ساتھ بڑے ظلم زیادتیاں کرتے ہیں جو تو اسے یہاں سے لے کر جانا چاہتا ہے۔ ابا نے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مگر وہ میری بیوی ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ رکھوں اور اس کی ہر ضرورت کا خیال بھی رکھوں، بس اسی وجہ سے میں اسے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اور ویسے بھی ہم چاروں بھائی تو الگ ہی ہو چکے ہیں، سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، تو میری بیوی کیوں یہاں پر اکیلی رہے؟ یہ سن کر تایا اور تائی دونوں ہی ابا کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگ گئے، مگر ابا طے کر چکے تھے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ البتہ ان کے بڑے بھائی ان سے خفا ہو گئے تھے، حالانکہ اس میں ناراض ہونے کی کوئی وجہ تھی ہی نہیں۔ جب ماں باپ کی زندگی میں سب بھائیوں کو ان کے حصے دے دیے گئے تھے تو پھر میری اماں کو وہاں رکھنے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مگر انسان اپنے لالچ میں ہمیشہ خود غرض ہو جاتا ہے، وہ کسی کے بارے میں نہیں سوچتا، اور ایسا ہی میرے تایا اور تائی کر رہے تھے۔ مگر میری اماں بہت خوش تھی کہ وہ شادی کے 3 مہینے بعد ابا کے پاس رہنے جا رہی تھی، اور وہ بھی اپنے گھر میں جہاں پر سب کچھ اسی کا تھا۔ اماں نے شہر اپنے گھر آنے کے بعد اپنے گھر کو کسی دلہن کی طرح سجایا تھا۔ حالانکہ ابا تو اماں کو یہ کہتے تھے کہ ہوٹل سے ہی کھانا گھر آ جایا کرے گا، مگر اماں اس کے باوجود خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی تھیں، اور ابا کھانے کے وقت لازمی گھر جایا کرتے تھے۔ لیکن جب سے اماں وہاں پر گئی تھیں، ابا نے رات کے وقت ہوٹل پر بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ رات کو ہوٹل کا انتظام انہوں نے اپنے دوست کے ہاتھ میں دے دیا، کیونکہ وہ اماں کو اکیلے گھر میں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اسی طرح ابا دن بھر اپنی ڈیوٹی نبھاتے اور رات کے وقت ہوٹل ابا کے دوست سنبھالتے تھے۔ اس لیے ابا نے ان کے ساتھ یہ طے کر رکھا تھا کہ رات کو جتنی بھی آمدنی ہوگی اس کا ایک حصہ صرف ابا لیں گے، باقی ان کے دوست کی ذمہ داری تھی۔ تو رات کو ہوٹل میں کیا پکے گا اور چائے کے ساتھ کیا رکھا جائے گا، یہ سب کچھ ابا کے دوست خود ہی طے کرنے لگے۔ ابا بھی مطمئن تھے کہ ان کا دوست ان کا ساتھ دے رہا ہے، اور پھر شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ میرے ابا اور اماں ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ ابا نے اپنے دوست پہ کچھ زیادہ ہی اعتبار کیا اور رات کے وقت ہوٹل پہ جانا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ ابا اور اماں ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ہر 15 دن یا 1 مہینے بعد ابا میری اماں کو لے کر اپنے گاؤں بھائیوں سے ملنے ضرور جاتے تھے، مگر اب ان میں وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی تھی۔ کوئی بھی بھائی اور بھابھی اماں اور ابا کے وہاں جانے پر زیادہ خوش نہیں ہوتے تھے، بلکہ خرچوں کے رونے ہی روتے رہتے تھے۔ تو ابا نے اماں کو وہاں لے جانا چھوڑ دیا تھا۔ ابا سمجھ گئے تھے کہ سارا کھیل پیسے کا ہے، رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں، صرف پیسہ اہم ہے، اور ابا نہیں چاہتے تھے کہ خون کے رشتوں کے درمیان صرف پیسے کی اہمیت رہ جائے۔ اس لیے ابا نے یہی مناسب سمجھا کہ کسی غمی خوشی پر ہی ملنا بہتر ہے۔ دوسری طرف اماں کی طبیعت بھی کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ بات تو خوشی کی تھی، مگر اماں بڑی نازک مزاج سی تھیں۔ پھر جب ان کی ہنستی کھیلتی زندگی میں میرا اضافہ ہوا تو دونوں ہی بہت زیادہ خوش تھے، مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے،
اماں اور ابا کے لیے میں سب کچھ تھی۔ ابا نے میرے لیے شہر جا کر بے شمار خریداری کی اور پورے کمرے کو سجا دیا تھا۔ حالانکہ میں تو بہت چھوٹی سی تھی، اس کے باوجود میرے لیے کئی کھلونے گھر میں موجود تھے۔ جب میں نے چلنا شروع کیا تو ابا نے اس سے پہلے ہی پورے گھر میں سنگ مرمر لگوا دیا تھا اور ایک واکر میں مجھے بٹھا کر گھر کے چھوٹے سے آنگن میں چھوڑ دیتے تھے۔ مجھے ہنستا کھیلتا ہوا دیکھ کر ابا کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی تھی۔ میرے مستقبل کو لے کر اماں اور ابا نے بہت سے خواب دیکھے تھے، اور جب میں اسکول جانے کے قابل ہوئی تو اسی قصبے کے ایک پرائیویٹ اسکول میں ابا نے میرا داخلہ بھی کروا دیا۔ اماں تو ابھی تک پہلے جیسی ہی تھیں، نہ کہیں آتی جاتی تھیں اور نہ کسی سے گھلتی ملتی تھیں۔ اس کی وجہ اماں کی شرمیلی طبیعت تھی، اور پھر اماں کو ڈر بھی بہت لگتا تھا۔ اس وجہ سے ابا نے بھی کبھی اماں کو کسی بات کے لیے فورس نہیں کیا تھا، کیونکہ ابا جانتے تھے کہ اماں بہت بھولی بھالی ہیں، وہ تیز ترار لوگوں کے درمیان خوش نہیں رہ سکتی۔ مجھے اسکول چھوڑنے بھی ابا ہی جاتے تھے، اور چھٹی کے وقت ابا ہوٹل کے ایک لڑکے کو بھیج دیتے تھے جو مجھے اسکول سے لے کر گھر چھوڑ دیتا۔ ہماری ہنستی کھیلتی زندگی میں طوفان کا پہلا چھینٹا اس وقت پڑا جب میں 10 سال کی تھی۔ اب ہمیں اچانک سے یہ معلوم ہوا کہ ابا نے جوا کھیلنا شروع کر دیا ہے، اور یہ کام ان کے ہوٹل پر ہی کیا جا رہا تھا۔ اماں کو یہ بات ہماری پڑوسن نے بتائی تھی، جسے اس کے شوہر سے پتہ چلا تھا۔ اماں تو بے حد پریشان ہو گئیں۔ اسی لیے اماں نے رات کو ابا سے جب اس بارے میں پوچھا تو ابا کہنے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لوگ ہمارے ہوٹل کی ترقی کو دیکھ کر افواہیں پھیلا رہے ہیں تاکہ ہوٹل کا کام بند ہو جائے۔ اماں نے ابا کی بات پر یقین کر لیا، مگر ان کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پڑوسن چونکہ اماں کی اچھی دوست بن چکی تھی، اماں نے اس سے کہا کہ اپنے شوہر سے کہہ کر اس بارے میں مزید معلومات اکٹھی کرے۔ تب ایک ہفتے بعد یہ بات پتہ چلی کہ ہوٹل پر واقعی رات کے وقت جوا کھیلا جاتا ہے، اور ابا خود بھی اس کام میں ملوث ہیں۔ تب اماں کو سمجھ آ گیا کہ ابا کیوں پچھلے چند مہینوں سے رات کو دیر سے گھر آنے لگے تھے۔ اماں نے دوبارہ سے ابا سے بات کی تو ابا نے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ شادی کے اتنے سالوں بعد اماں اور ابا کی لڑائی ہوئی۔ پھر تو اماں کو یقین ہو گیا تھا کہ جو خبر انہیں ملی ہے وہ بالکل سچ ہے۔ اس کے بعد ابا رات دیر تک گھر سے باہر رہتے۔ یہ سلسلہ بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ ابا پوری رات گھر سے باہر رہنے لگے۔ پھر ابا نے اماں کو بتایا کہ وہ جوا کھیلتے نہیں ہیں، وہاں پر صرف اڈا بنا ہے، اور یہ کام ابا کے کسی دوست نے شروع کروایا تھا جس سے انہوں نے رات کو ہوٹل کی ذمہ داری سونپی تھی، اور اس کام کو شروع ہوئے بھی سال سے اوپر ہو چکا تھا۔ اماں یہ سن کر بہت پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے ابا کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وقت گزرتا گیا، ایسے ہی مزید 5 سال گزر گئے۔ میں 16ویں سال میں تھی، اور ابا کی جوئے کی لت نے اب اس ہوٹل کو محض جوئے کا اڈا بنا دیا تھا۔ وہاں پر صرف وہی لوگ آتے تھے اور کھاتے پیتے تھے جو اس کام میں شامل تھے، اور ابا نے ایک ایک کر کے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ اب تو ہوٹل بھی ابا کا نہیں رہا تھا، یہاں تک کہ مزید 3 سالوں کے اندر ابا نے ساری جمع پونجی جوئے میں اڑا دی اور قرضے کے نیچے آتے جا رہے تھے۔ انہوں نے تو نشہ بھی شروع کر دیا تھا۔ ہمارا وہی گھر جو جنت کا گہوارہ تھا اب لڑائی کا اکھاڑا بن چکا تھا۔ ہر روز اماں ابا کی لڑائی ہوتی۔ ابا نے تو اب اماں پر ہاتھ اٹھانا بھی شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ ماں کو زور دیتے تھے کہ ان کے حوالے زیور کر دیں، جبکہ اماں زیور نکال کے نہیں دیتی تھیں۔ پتہ نہیں اماں نے وہ زیور کہاں رکھا ہوا تھا، کیونکہ مجھے خود نہیں معلوم تھا۔ ایک دن جب ابا کو نشے نے ستانا شروع کیا اور قرض داروں نے بھی پریشان کر کے رکھ دیا، تو ابا نے مجھے بالوں سے پکڑ کر اماں کو دھمکی دی کہ اگر مجھے زیور نہیں دو گی تو میں اس کو جوئے پر لگا دوں گا۔ یہ الفاظ ہم دونوں پر بجلی کی طرح گرے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا وہ باپ جو مجھے شہزادیوں کی طرح رکھتا تھا، اس دن وہ میرے بال پکڑے میری ماں کو دھمکی دے رہا تھا۔ کیا وہ مجھے واقعی جوئے پر لگا دے گا؟ میں بے حد ڈر گئی تھی، اور مجھ سے بھی زیادہ میری ماں ڈر گئی تھی۔ اماں نے اسی وقت چادر لی اور پڑوسن کے گھر جا کر وہ زیور لیے اور ابا کے حوالے کر دیے۔ ابا نے اماں کو مارنا شروع کر دیا کہ تم نے زیور کسی اور کے گھر رکھوائے ہوئے تھے، اسی لیے مجھے دیتی نہیں تھی۔ مار پیٹ کے جب ابا کا دل بھر گیا تو زیور اٹھا کے باہر نکل گیا، اور ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کے روتی رہیں۔ اس واقعے کے بعد تو اماں کو دن رات اب میری فکر ستاتی تھی، یہاں تک کہ اماں راتوں کو سوتی بھی نہیں تھیں۔ جب بھی رات کے وقت نیند سے میری آنکھ کھلتی، اماں جاگ رہی ہوتی تھیں، اور یہ سب کچھ میری فکر میں ہو رہا تھا۔
کیونکہ ابا پر اماں کو اعتبار ہی نہیں رہا تھا۔ پھر اماں نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ جلد از جلد میری شادی کر دینی چاہیے۔ یوں تو میں 18 سال کی ہو چکی تھی اور شادی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، مگر میں اپنی ماں کو ایسے حالات میں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ اس لیے میں ماں سے شادی کرنے کی بات پر خاموش ہو جاتی اور اماں کو منع کر دیتی تھی۔ ایسے ہی ایک ہفتہ گزر گیا۔ اماں نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا اور وہ کر بھی نہیں سکتی تھیں، یہاں تک کہ پڑوسن جو اماں کی بہت اچھی سہیلی بن چکی تھی، اماں نے اس کو بھی یہ سب کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ آخر بدنامی تو اپنی ہی ہونی تھی۔ لیکن اماں نے ان سے میرا رشتہ دیکھنے کی بات ضرور کی تھی، جس پر انہوں نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسی بھی کیا جلدی ہے اکلوتی بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کی؟ تو اماں نے بات بنا دی کہ لڑکیوں کی شادیاں چھوٹی عمر میں ہی ہو جانی چاہیے، یہی بہتر رہتا ہے۔ اس پر پڑوسن خاموش ہو گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اماں کو میرے لیے کوئی رشتہ بتاتی، ہمارے گھر میں نیا ہی ہنگامہ شروع ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اماں کے زیور لے جانے کے بعد ابا نے اماں سے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ ابا کو لگ رہا تھا کہ اماں کے پاس بہت پیسے جمع ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ابا نے نشے اور جوئے کی لت میں سب کچھ گنوا دیا تھا۔ جب اماں نے ابا کو انکار کیا تو انہوں نے اماں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور پھر گھر سے باہر چلے گئے۔ وہ پوری رات وہ واپس نہیں لوٹے تھے۔ اگلے دن انہوں نے گھر کا رخ نہیں کیا اور رات سر پہ آ گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹی ڈرتے ہوئے گھر کا دروازہ بند کیے ابا کے انتظار میں بیٹھی تھیں، لیکن مسلسل 3 دن اور 2 راتیں گزرنے کے باوجود وہ واپس نہیں آئے تھے۔ اماں ڈر رہی تھیں کہ کہیں ابا کو کچھ ہو تو نہیں گیا، مگر بات وہی تھی کہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھیں۔ ہم دونوں اسی ڈر اور خوف کے ساتھ تیسری رات بھی ابا کے انتظار میں جاگ رہے تھے کہ اچانک گھر کا دروازہ بجا۔ اماں نے دیکھا تو ابا ہی تھے، لیکن ان کے ساتھ ان کے کچھ اوباش دوست بھی دروازے پر کھڑے تھے، کیونکہ ابا ہوش میں ہی نہیں تھے۔ انہوں نے اس قدر زیادہ نشہ کیا ہوا تھا۔ اماں فٹافٹ نقاب کر کے سائڈ پہ ہو گئیں تو ان دونوں نے ابا کو صحن میں رکھی چارپائی پہ ہی لٹا دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ ساری رات ابا وہیں پر لیٹے رہے اور اگلا دن بھی آدھا گزر گیا۔ جب انہیں ہوش آیا تو اماں سے کہنے لگے کہ کل شام کچھ مہمان آئیں گے، کیونکہ میں سمرین کا نکاح اپنے دوست سے طے کر کے آیا ہوں، تو اس کو کل تیار کر دینا۔ یہ سنتے ہی اماں اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ابا کا کوئی بھی دوست کم سے کم کوئی اچھا انسان یا نوجوان تو ہرگز نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے جیسے ہی کسی جواری اور نشئی کے ساتھ مجھے رخصت کرنے کا منصوبہ بنا دیا تھا، اور ایسا انہوں نے یقیناً جوئے کی بازی ہارنے کے بعد ہی کیا ہوگا۔ اماں نے مصلحتاً خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ ابا بڑے خوش ہو گئے، انہیں لگا کہ اماں نے ان کی بات مان لی ہے، لیکن اماں کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اماں نے ابا کے سامنے بالکل نارمل ریئیکٹ کیا، کھانا بھی بنایا اور ابا کو بھی دیا، اور پھر حسب معمول ابا رات کو 11 بجے کے قریب گھر سے باہر چلے گئے۔ جب پورا 1 گھنٹہ گزرنے پر بھی وہ واپس نہیں لوٹے تو اماں نے ایک بیگ میرے حوالے کیا، جس میں انہوں نے کچھ کپڑے اور پیسے رکھے تھے، اور مجھے گھر سے بھاگ جانے کا کہہ دیا۔ لیکن میں ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ اول تو مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں کہاں جاؤں گی، دوسرا میں اپنی ماں کو اس جہنم میں چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ مگر اماں میرے پیر پکڑنے لگ گئیں اور کہنے لگیں کہ تیرا باپ آ جائے گا تو تیری زندگی برباد ہو جائے گی۔ پھر میں دل پر پتھر رکھ کے گھر سے باہر نکل گئی۔ اماں کے کہنے کے مطابق میں اسٹیشن تو چلی گئی تھی، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ اماں نے جو ایڈریس مجھے سمجھایا تھا وہ میرے ذہن میں ہی نہیں رہا تھا۔ میں حیران پریشان اسٹیشن پر بیٹھی تھی کہ اچانک ایک عورت میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ میں کون ہوں اور اتنی رات کو اکیلی یہاں پر کیا کر رہی ہوں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم گھر سے بھاگ کر آئی ہو اور اب تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مگر تم فکر نہ کرو، تم میرے ساتھ چلو، کیونکہ میں بے سہارا عورتوں اور لڑکیوں کو پناہ دیتی ہوں۔ میرے پاس پہلے بھی بہت سی لڑکیاں رہتی ہیں، تو تم بھی وہاں پر محفوظ رہو گی۔ میں نے یہ سنا تو اس کی باتوں پر یقین کر لیا، اور جیسا اس نے کہا میں ویسا کرتی چلی گئی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ ایک گاڑی میں بٹھایا اور پھر پتہ نہیں کتنی دیر وہ گاڑی چلتی رہی۔ پھر ہم ایک بنگلے کے پاس پہنچے، وہ مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ اس وقت وہاں سب سو رہے تھے، مجھے بھی اس نے ایک کمرے میں سونے کا کہہ دیا۔ پتہ نہیں کب مجھے نیند آ گئی، مگر جب صبح آنکھ کھلی تو وہی عورت میرے کمرے میں آئی اور مجھے ناشتے کے لیے باہر لے گئی۔ لیکن میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی
کہ اس بنگلے میں کئی عورتیں اور لڑکیاں تھیں جو سب کی سب حاملہ تھیں۔ مجھے بات بہت عجیب لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گھر میں اتنی خواتین پریگننٹ ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب نے ناشتہ کیا اور ناشتے میں بہت صحت بخش چیزیں تھیں۔ وہ سب عورتیں بڑی نارمل اور خوش نظر آ رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ اگر وہاں پر کچھ بھی غلط کام ہو رہا ہے تو پھر ان عورتوں کے چہرے پر مسکراہٹ کیسے آ سکتی ہے؟ مگر میرے دل میں تو بے شمار سوال اور وسوسے سر اٹھا چکے تھے۔ ناشتے کے بعد اس عورت نے مجھے واپس کمرے میں بھیج دیا۔ پھر میں نہیں جانتی کہ باہر کون کیا کرتا رہا، مگر میں بے حد پریشان تھی۔ مجھے اماں کی بھی یاد آ رہی تھی۔ 4-5 دن وہاں رہنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ تقریباً 12 عورتیں تھیں، جن میں نوجوان لڑکیاں زیادہ تھیں جو کہ حاملہ تھیں۔ ان کے رنگ روپ اور حلیے سے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ دور دراز کے علاقوں کی ہیں، یہاں تک کہ انہیں مقامی زبان بھی بولنی نہیں آتی تھی۔ ان 12 حاملہ عورتوں کے علاوہ اس بنگلے میں 4-5 جوان لڑکیاں، 4 عورتیں جو تھوڑی ادھیڑ عمر کی تھیں، اور ایک وہی عورت شامل تھی جو مجھے اسٹیشن سے یہاں لائی تھی۔ ادھیڑ عمر کی عورتیں کچن سنبھالتی تھیں اور باقی لڑکیاں بنگلے میں صفائی اور باقی کام کاج دیکھتی تھیں۔ جب مجھے بنگلے میں رہتے ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا تو مجھے بھی کچھ کاموں پر لگا دیا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کس سے یہ سب پوچھوں جو وہاں پر ہو رہا تھا۔ پھر میرے سامنے ہی ایک عورت کے ڈیلیوری کا ٹائم آیا تو اسے ایک ہاسپٹل میں لے گئے۔ 3 دن بعد وہ عورت تو واپس آ گئی، مگر اس کے ساتھ کوئی بچہ نہیں تھا، اور پھر کچھ دن بعد وہ بنگلے سے چلی گئی۔ تب بھی مجھے ایک لڑکی سے پتہ چلا کہ وہاں پر سیروگیٹ مدرز کو رکھا جاتا ہے، جو کہ ہمارے مذہب اور قانون کے بالکل خلاف تھا۔ ایسے شادی شدہ جوڑوں کے لیے سیروگیسی کی مدد سے انہیں اولاد پیدا کر کے دی جاتی تھی، جس کے لیے ایسی لڑکیوں اور عورتوں کو دور دراز کے دیہاتوں سے لایا جاتا تھا جو مجبوری میں یہ کام کرتی تھیں، یا پھر ان سے زبردستی کروایا جاتا تھا۔ مجھے اس لڑکی نے ہی بتایا تھا کہ سیروگیسی کا یہ طریقہ ہمارے یہاں کسی بھی طرح جائز اور حلال نہیں ہے۔ ویسے تو اس میں کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں کیا جاتا، مگر پھر بھی اس کو حلال اور جائز نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ اس طریقے میں ایک ایسی عورت اپنی کوکھ میں بچے کو پالتی ہے جس کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اس کو جائز نہیں قرار دیا گیا۔ مگر مجھے یہ سب سن کر بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جو چیز ہمارے مذہب اور قانون میں جائز ہی نہیں ہے، وہ کام اس بنگلے میں کیسے ہو رہا تھا؟ مگر اس کے بعد اس لڑکی سے بھی میری بات چیت نہیں ہو سکی، کیونکہ میڈم کو شاید شک ہو گیا تھا۔ مجھے وہ کسی سے زیادہ بات کرنے نہیں دیتی تھی۔ میں یہ سب سن کر حیران ہو گئی اور پھر وہاں سے نکلنے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ مگر اگلے دن ہی مجھے اس عورت نے اپنے ساتھ کہیں چلنے کو کہا۔ اس وقت مجھے یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہونے والا تھا اور اب میں یہاں سے نکلنا بھی چاہتی تھی۔ اسی لیے جب مجھے میڈم نے اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو میں فوراً تیار ہو گئی، اور میری سوچ کے مطابق وہی ہوا جیسا مجھے لگ رہا تھا۔ میڈم اپنی اسی کار میں مجھے لے کر ایک ہسپتال گئی تھیں۔ یہ وہی ہسپتال تھا جس کے بارے میں مجھے اس لڑکی سے معلوم ہوا تھا کہ میڈم وہاں پر آنے والی ہر نئی لڑکی کو ہسپتال لے جا کر اس کا معائنہ کرواتی ہیں، اور یہ سب بہت خفیہ رکھا جاتا ہے۔ مجھے بھی میڈم ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں۔ اس نے میرے کچھ بلڈ ٹیسٹ اور پھر الٹرا ساؤنڈ بھی کیا۔ اس کے بعد اس نے میڈم کو سب کچھ اوکے ہونے کا اشارہ دے دیا۔ اب مجھے یہ جاننا تھا کہ یہ سب کچھ یہاں پر چل کیسے رہا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ میں وہاں سے کیسے بھاگ سکتی تھی، اور شاید وہ وقت قبولیت کا تھا۔ میں جیسے ہی میڈم کے ساتھ ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آئی تو وہاں ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر میری نظر پڑی، جس میں مجھے اپنی وہ پڑوسن نظر آئی جو میری اماں کی بہت اچھی سہیلی تھی، اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کی سال پہلے شادی ہوئی تھی، اور میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس یہاں آئی ہوئی ہیں اور اسے لے کر ہاسپٹل چیک اپ کے لیے آئی ہیں۔ میں نے اسے دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا اور بھاگ کر اس کے پاس چلی گئی۔ میڈم تو ہکا بکا رہ گئی، لیکن میڈم وہاں رکی نہیں اور فوراً بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکل گئی۔ پڑوسن آنٹی نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور فٹافٹ مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ میں کسی سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچی ہوں۔ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے پیار کیا، ان کی بیٹی پانی لے آئی۔ ہسپتال میں موجود سب میری طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ ماں بیٹی مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئیں۔ ان کا چیک اپ ہو چکا تھا اور رپورٹ آنے کے انتظار میں وہاں بیٹھی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کے گھر جا کر مجھے سکون ملا تھا، کیونکہ اب میں غلط ہاتھوں میں نہیں تھی۔
مجھے یہ خوشی ہوئی کہ میں ان کی بیٹی کے شہر میں تھی، اگر کہیں اور ہوتی تو شاید میرا نام و نشان بھی کہیں نہ ملتا۔ آنٹی نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ وہ سب چھوڑیں، مجھے بس اماں کی خیریت کا بتا دیں۔ تو آنٹی خاموش ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد بولی کہ تمہاری اماں بالکل ٹھیک ہیں، مگر پچھلے ہفتے تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا اور تمہاری ماں عدت میں ہے۔ میں ہی اس کے پاس تھی، لیکن مجھے اچانک یہاں بیٹی کی طبیعت خراب ہونے پر اس کے پاس آنا پڑا۔ کل میں نے واپس جانا ہے تو تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ مگر یہ کون لوگ تھے تم جن کے ساتھ تھیں؟ میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے پولیس اسٹیشن لے چلیں۔ وہاں جا کر میں نے پولیس کو ساری بات بتائی اور اس بنگلے پر چھاپا پڑوا دیا۔ وہاں کی میڈم نے شاید یہ سوچا تھا کہ میں ڈرپوک سی لڑکی ہوں، کسی کو کچھ کہوں گی بھی نہیں، اس لیے وہ وہاں سے فرار نہیں ہوئی تھی اور رنگے ہاتھوں اپنے اس کالے دھندے کے ساتھ پکڑی گئی۔ اور پھر اس ڈاکٹر سے بھی پوچھ گچھ کی گئی، مگر اسے اس سارے کھیل کے بارے میں معلوم نہیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ عورت اپنے گاؤں کی لڑکیوں اور عورتوں کا چیک اپ کروانے کے لیے لاتی ہے۔ دوسری طرف میں پڑوسن آنٹی کے ساتھ 2 دن بعد اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ ایک دوسرے کے گلے سے لگ کے ہم ماں بیٹی بہت روئی تھیں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرے گھر سے جانے کے بعد ابا نے اماں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہوگا، جو میری ماں نے کسی طرح سہ لیا تھا، مگر ابا کے دنیا سے اس طرح چلے جانے کا مجھے بھی بڑا غم تھا۔ اماں نے بتایا کہ جوئے کے اڈے پر پولیس کا چھاپا پڑا تھا اور جن لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو پولیس کے نشانے پر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور تمہارے ابا بھی انہی میں شامل تھے۔ اور یہ سب کچھ صرف 1 ہفتے پہلے ہوا تھا۔ ابا کے انتقال پر گاؤں سے ابا کے بھائی وغیرہ آئے تھے تو اماں نے انہیں سب کچھ بتا دیا، اور پھر پلٹ کر کسی نے خبر ہی نہیں لی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی ایسا آسرا اور سہارا نہیں تھا جس سے زندگی آسان ہو سکے، مگر ہمارے لیے بھی بہت ہے کہ ہم باعزت طریقے سے اپنے گھر میں بیٹھی تھیں۔ دن بڑی مشکل سے گزر رہے تھے۔ جب ابا کا 40واں قریب آیا تو اچانک ایک دن میرے تایا اور تائی ہمارے گھر آ گئے۔ وہ اماں کے سامنے شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھے تھے اور کہنے لگے کہ بھائی کی زندگی میں تو ہم نے اس سے منہ موڑ کے رکھا، مگر اس کے جانے کے بعد ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں اور شکر ہے ہمیں اس چیز کا احساس وقت گزرنے سے پہلے ہی ہو گیا۔ آج ہم دونوں میاں بیوی تمہارے در پہ اپنی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں اور سادگی کے ساتھ اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کریں گے۔ تم بھی ہمارے ساتھ چلنا، کیونکہ تم بھی ہماری عزت ہو۔ یہ کہہ کر تایا نے میری امی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ رونے لگ گئیں۔ رو تو میں بھی رہی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم دونوں ماں بیٹی اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ دیر سے ہی صحیح مگر اللہ کے بندوں نے اپنے فرض کو پہچان لیا تھا۔ پھر اماں کی عدت اسی گھر میں پوری ہوئی۔ تایا ہر مہینے راشن اور خرچہ ہمیں دے جاتے تھے۔ عدت پوری ہونے کے بعد میرا نکاح تایا کے بیٹے کے ساتھ ہو گیا اور ہم دونوں ماں بیٹی گاؤں میں ان کے پاس چلے گئے۔ تایا نے ہمارا گھر کرائے پہ اٹھا دیا اور ہر مہینے ملنے والے پیسے اماں کو دے دیا کرتے تھے۔ میرے دل میں بے حس خون کے رشتوں کے لیے جو نفرت پیدا ہوئی تھی، اب وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی، کیونکہ اب مجھے ان لوگوں کے ساتھ ساری زندگی گزارنی تھی۔ میں آپ سب سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔